إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شانه يوم يفر المرء من أخيه. وقال في موضع آخر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز و مکرم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت جو رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت کے اندر دے گا، اس نعمت کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس کی ہولناکی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، جس کی خطرناکی ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کہ جس کی خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا
اے لوگو اپنے رب سے خوف کھاتے رہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے رب کا خوف کھاتے رہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے. یاد رکھنا قیامت کا زلزلہ یہ انسانوں کو بہت ہی گرا گزرنے والا ہے. یہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی بھوچال بہت ہی خطرناک ہوگی. یوم ترونها تذهل كل مرضعہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن انسان دیکھے گا ایک حمل والی اونٹنی اس دن کے خوف سے اپنے حمل کو گرا دے گی. آدمیوں کو لوگ شراب میں مست نظر دیکھیں گے، کہیں گے کہ شراب کے وجہ سے مست ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے انہیں شراب نے مست نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے دردناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا ہے. آج تم انہیں اس طرح دیکھتے ہو. اللہ رب العالمین نے اسی دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من ابی. اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن بندہ اپنے باپ سے بھاگے گا. ایک انسان اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور ہو رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے دور، ایک ماں اپنی بیٹی سے دور، ایک بیٹی اپنے ماں سے دور ہو رہی ہے، ایک ساتھی اپنے ساتھی سے دور ہو رہا ہے. کیا ہم اور آپ نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے جہاں ہمیں ہمارا کوئی پارٹنر، کوئی سپورٹر کام نہیں آنے والا، کوئی ہماری مدد کے لیے آنے والا نہیں؟ وہ ہر ایک کا عالم یہ ہوگا کہ دیکھتے ہی جان چھڑا کے نکلے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ سے وہ نیکیاں مانگ لے رہے اور نیکیوں کے نہ دینے کی وجہ سے انسان بھاگ لے گا. اسی دن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مقدس کو آپ پڑھتے جائیے کس طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کی اولناسی کو کس انداز سے ذکر کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے بالکل ڈرا اور خوف کھاتا. ایک لمبی حدیث آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے پاس کس طرح سے لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کے بارے میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا کا کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، باپ بیٹے کے کام نہیں آنے والا ہے، بیٹا باپ کے کام نہیں آنے والا ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں 7 طرح کے اعمال کر لو، 7 قسم کے اعمال تم کر لو. اللہ کی قسم قیامت کے دن رب العالمین کا سایہ مستقب ہو جائے گا تمہیں. رب العالمین کے عرش کا سایہ تمہیں اور ہمیں مل جائے گا اگر ہم اور آپ وہ کام کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی دوسرے کا سایہ نہیں ہوگا. لوگ دھوپ میں پریشان ہوں گے، 9:15 کے قریب سورج آ جائے گا، پریشان ہوں گے، گرمی کی شدت اور تمادت، کوئی پسینے میں پیر تک، کوئی ٹکنے تک، کوئی اپنے بدن پورا جا رہا ہوگا، اس کا کوئی اسی میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس طرح کے پسینے میں لوگ ہوں گے. آج ایک تھوڑی سی گرمی ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں ہوتی ہے، اس دن کی گرمی کے بارے میں سوچ لو کہ آدمی پسینہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اس وقت پسینے میں ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جس طرح دنیا کے اندر ہم اور آپ آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن یعنی گناہوں کی پیدائش میں ہم اور آپ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا آدمی اسے وہ ہوگا، کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا الامام العادل، ایسا حکمراں، ایسا ذمہ دار جو انصاف کرتا ہو. اب یہاں حاکم سے مراد صرف مسلم حکومتوں کو مت لیا جائے. آپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہیں، آپ کے زیر پرورش آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ ان کے درمیان انصاف کیجیے.
आप उनके ताल्लुक से सोचें कि क्या अपने बच्चों की तालीम, हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा बच्चा नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इस ताल्लुक से हमें और आपको गौर करना होगा। इमाम आदिल का मतलब यही है कि इंसान अदल और इंसाफ करता हो, हर एतबार से जो उसके जिम्मेदारी में रहते हैं उनके ताल्लुक से वो गौर फिक्र करे, सोचे, उनकी तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाए और उनको हर तरीके से सुकून देने का इरादा करे। किसी भी चीज का कोई भी जिम्मेदार हो, किसी भी इदारे का, किसी भी मस्जिद का, किसी भी घर का, किसी भी इलाके का कोई जिम्मेदार हो, उसको अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर अदा करना है। अगर वो ऐसा करता है तो अल्लाह का साया नसीब होगा। दूसरा कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब होता है उस हदीस को पढ़कर, हदीस के उस टुकड़े को पढ़कर, आज नौजवानों के हाल को देखकर ताज्जुब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, एक ऐसा नौजवान है जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी हुई है। आज बताओ हमारे नौजवानों, क्या हमारी और आपकी जवानी अल्लाह की इबादत में जा रही है? हम अल्लाह की इबादत के लिए फिक्रमंद हैं? पता नहीं है। हमारा नौजवान अल्लाह की इबादत से कोसों दूर, दीन से कोसों दूर, अल्लाह की बंदगी से अपने आप को हटाए हुए है। बताओ मुसलमानों, अपने आप को इसी मस्जिद के अंदर सोचो, गौर करो कि आज की हमारा आखिरी वक्त है, ये लम्हा मेरा आखिरी वक्त है। मस्जिद से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या आखिरी वक्त सोच लो कि हमारे पास कौन सा नेक अमल है, कौन सा चेहरा रब्बुल आलमीन को हमारा दिखाएंगे, कौन सी इबादत देकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम से निजात पा जाएंगे। अल्लाह को कौन सी इबादत देंगे जिसकी बेस पर अल्लाह हमें और आपको जहन्नम की आग से निजात दे देगा। गौर करो, उस ताल्लुक को सोचो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी इबादत, जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरे। हमारे नौजवानों का मामला क्या है? बुराइयों में जरा एतबार से मुलविस, एक दूसरे की बहनों, बेटियों, माओ को छेड़ना हमारा और आपका सेवा बन चुका। याद रखना, इस ताल्लुक से हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल उम्म के अंदर फरमाया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई इंसान ये जुमला अपने दिमागों में सोच बिठा लो अपनी ज़हनों के अंदर, और बुराई को करते हुए उस जुमले को याद कर लिया करो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं किताबुल उम्म के अंदर कि अगर कोई आदमी किसी औरत से पैसे के एवज ज़िना करता है, बदकारी करता है, तो याद रखो, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर उसके घर में औरत नाम की कोई चीज होगी, कोई भी औरत, माँ, बहन, बेटी, किसी भी एतबार से, अगर उसके घर में औरत नाम की कोई चीज होगी तो उसके साथ ज़िना किया जाएगा। और खतरनाक और सुनिए इसकी, कहते हैं अगर उसके घर में औरत नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर उसके घर की दीवार में सुराख होगा तो उस सुराख में कोई आके ज़िना करेगा। अल्लाह, सोचो खतरनाक। कमा तदीन तुदान यफ़अलु शर्र यल्क़ा शर्र अल-जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसा करोगे वैसा पाओगे, भलाई करोगे भलाई मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी। सोचो, गौर करो, इतनी खतरनाक चीजें और हमारा नौजवान इसमें मुलव्वस नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को तो ये होना चाहिए कि उन्हें इबादत की तरफ ज्यादा दौड़ना चाहिए। सुनन इब्न माजा और इसी तरह तिरमिज़ी की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नौजवानों की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है।
بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک چیز آپ نے فرمایا شباب کا قبل حرام، بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. صحت کا قبل سقم، اپنی جو ہے صحت مندی کو، آج آپ ہیلدی ہیں اس کو غنیمت سمجھو بیماری آ جانے سے پہلے. وہ تو معلوم ہے کہ مجبوری میں ہر کوئی اللہ کے پاس ہی آتا ہے، اللہ کا دربار ہی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت مندی کو تم بیماری سے بہتر سمجھو، بیماری آنے سے پہلے عبادت کر لو. اپنی زندگی کے اندر موت کے لیے وہ کوئی کام کر لو، موت کے آنے سے پہلے وہ کوئی کام کر لو جو تمہیں موت کے بعد کام آئے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، شام کر لو صبح کا انتظار مت کرو. وخذ من صحتك لسقمك، اپنی زندگی کے اندر، اپنے حیات کے اندر وہ کام کر لو جو تمہیں بیماری کے اندر کام آئے. اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال کر لو جو تمہیں موت کے بعد کام دے. اسی لیے ایک دوسری روایت سنن ترمذی نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن میمون العودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن بندوں کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. قیامت کے دن، قبر کے نہیں، قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے جب تک اس کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہل سکتے. سمجھا کیا ہے ہم اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عن عمر فیما افنا، 60 سالہ زندگی اللہ نے دی، 70 سالہ زندگی اللہ نے دی، 100 سالہ کی زندگی لوگوں نے پائے. بتاؤ اپنی زندگی کو کہاں، ایک ایک منٹ کا حساب کو، ایک ایک لمحے کا حساب کو. اگر ہم نے اپنی زندگی کو برائی میں لگایا، نیک کاموں سے دور رکھا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے ہمیں. پوری زندگی کیا 1 منٹ کا حساب نہیں دے سکتے ہم لوگ. آپ نے فرمایا وان سباب فیما افنا، ہے نوجوانوں تمہاری نوجوانی کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا ہے. وان مالی من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کھاؤ، حلال اور حرام جو بھی آئے کھاؤ، نہیں دیکھنا ہے، نہیں کبھی چرنی ہے، کرو جو کرنا ہے. وان مالی من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا تو کیسے کمایا، خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا، جواب دو اپنے مال کا. آپ نے آگے فرمایا علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا. علم حاصل کرنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی عمل کرے، ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے کہ عمل کرے. اس بات کے اندر، دروس کے اندر جو ہم اور آپ سنتے ہیں، کیا اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ اسی کے تعلق سے تو اللہ پوچھے گا، اور کیا پوچھے گا اللہ؟ اسی کے تعلق سے تو اللہ پوچھے گا جو ہم نے پڑھا، جو جانا، جو سنا. اور مولوی صاحب لوگ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے. کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا. اس لیے اے نوجوانوں اپنی زندگی کو اللہ کی بات میں لگاؤ، اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع مت کرو. واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں پتہ نہیں کتنا ہمارا اور آپ کا نوجوان ہے رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک. ہر تو لوگوں کا یہ ہے فجر کی اذان تک موبائل چلاتے، اس کے بعد سوتے ہیں. اللہ اکبر، تھوڑا دیکھ کے سوتا ہمارا نوجوان. جس نوجوان کو اللہ کی عبادت کے لیے آنا چاہیے تھا، جس نوجوان کو اپنی قوم کی کمائی کمانی چاہیے تھا، جس نوجوان کو اپنی قوم کو راہ راست کرانا چاہیے تھا،
جس نوجوان کو اپنی قوم کو اللہ کے عبادت کی طرف بلانا چاہیے تھا، جس نوجوان کو اپنی قوم کی سربراہی کرنی چاہیے تھا، جس نوجوان کو اپنی قوم کی سرپرستی کرنی چاہیے تھا، آج وہی نوجوان اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہے، آج وہی نوجوان دین سے دور ہے، سربراہی کا وہ اپنے آپ کی سربراہی نہیں کر سکتا، قوم سے کیا کرے گا؟ اتنا برا حال ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم اور آپ نے؟ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا اس کے بارے میں؟ اگر ہم نے اپنی زمانے کو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے وقف کیا ہے، تو رب العالمین کے عرش کا سایہ ہمارے اور آپ کے لیے، اگر نہیں کیا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے تیسرا آدمی، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے چاول کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، سگریٹ پینے کے لیے نہیں، بیڑی پینے کے لیے نہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے غیبت کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے، برائی کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے تو کیوں؟ اللہ کی محبت میں اکٹھا ہوئے، اللہ کے لیے اکٹھا ہوئے، مسجد کے اندر آئے اللہ کی عبادت کے خاطر آئے، مسجد سے نکلے اللہ کی عبادت کے لیے نکلے، اللہ کی عبادت کر چکنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف سے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اللہ ہی کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ کیا ہم اور آپ کا یہ وسیلہ ہے؟ کیا ہم اور آپ کا طریقہ ہے برائی سے روکنے کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے؟ کبھی ہم اور آپ اکٹھا ہوتے ہیں؟ بتاؤ، کبھی ہم اور آپ بھلائی کا حکم دینے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہوتے ہیں، ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بارے میں، اس پہلو پر سوچنا ہے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ ہمارے اور آپ کا خیر مقدم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوتھا آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی ایسا ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے اس میں۔ کیسے؟ جمعہ کی نماز پڑھی ابھی اس نے، پڑھے گا یا پڑھی، اسے اثر کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسی جگہ میں چلے جاؤں اور نماز چھوٹ جائے، کہیں ایسے جگہ چلے جاؤں نماز کا وقت نہ پاؤں۔ یہ فکر ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے۔ جو چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی، جس میں آئے چلو یار بڈھے ہو گئے ہیں، نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ معاملہ ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ پڑھتے بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کسی حالت میں واقع نہیں ہے، یاد رکھو۔ بستر مرگ پہ بندہ پڑا ہوا ہے، اب تب میں جان نکل جائے گی، آپ کو معلوم ہے نماز کی اہمیت، اس وقت بھی اسے نماز نہیں معاف۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے نماز کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلت صلى سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن بندے سے عبادات کے تعلق سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہونے والا ہے۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گیا تو اس کی سارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نماز بیکار نکل گئی، اس کی نماز سے کوسوں دور ہے تو غیر جہنم میں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے نماز کی طرف آؤ، نماز کی پابندی کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابن کثیر ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر اس میں موجود ہے سورۃ النور کی تفسیر کے اندر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کو کیا کہتے تھے، اہل توحید کو کیا کہتے تھے؟ اہل الصلاۃ کہتے تھے۔
بولو پتہ کیا چلتا ہے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے ہم اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیں گے، ایمان کی گواہی نہیں دیں گے۔ لاکھ توحید والے ہو جاؤ لیکن نماز کی پابندی نہ ہو تو کسی کام سے نہیں توحید آپ کی، کسی کام کا اتباع سنت نہیں آپ کا۔ اگر نماز نہیں ہے سارے اعمال برباد ہے، یاد رکھ لو۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، واجب ہے، ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کا ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہے، دوڑ پڑے اثر کی فکر، اثر پڑے مغرب کی فکر، یہ فکر ہمیں اور آپ کو پیدا کرنی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ کیسے مانگتا ہے؟ اس طرح مانگتا ہے کہ آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے، آنکھوں میں سوجن، اور اگر دیہاتی میں کہہ لیا جائے تو اصلیہ پھول جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے ایسا روتا اور گڑ گڑاتا ہے کہ اس کے آنکھوں میں سوجن مرم آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ کسی سے کچھ لینا ہوگا رو کر گڑ گڑا کر جا کے لے لیں گے۔ تعجب ہوتا ہے بندوں کو کیا آدمی جس امید سے، جیسے مجھ کو پیسے کی ضرورت ہے، مجھ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، میں جس امید سے کسی کے پاس مانگنے گیا ہوں، کسی بندے کے پاس جس کے تعلق سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دے بھی سکتا نہیں بھی دے گا، جس امید کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، کیا وہی امید اگر اللہ کے پاس لے آئیں گے تو اللہ نہیں دینے والا ہے؟ اللہ نہیں دینے والا ہے، بالکل دینے والا ہے۔ ایک واقعہ ایک تعلق کو بیان کیا جاتا ہے، علماء اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، کیسا آدمی تھا؟ بیچارے کو سخت ضرورت تھی، بیٹی کی شادی کرنی تھی، پیسے نہیں تو بہت غریب آدمی تھا، جا کے تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین سے پیسے مانگ رہا ہے، اے اللہ میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کھانے تک کا نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی رہتا ہے، ایک امیر آدمی اپنے گھر پر رہتا ہے، رات میں اسے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ دوڑتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے، گاڑی سے آتا ہے تو مسجد میں دیکھتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاتا ہے اس آدمی کے پاس اور پوچھتا ہے بھائی کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ بولا کہ میں اپنے رب سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مدد مانگ رہا تھا۔ یہ بندہ یہ امیر آدمی اپنی جیب سے نکال کر اس کو پیسے دے دیتا ہے، جتنا چاہیے اتنا لے لو۔ اس کے بعد وہ آدمی جب ریٹرن ہونے لگتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ایک پاس سے دیتا ہے، اپنا ایک کارڈ دیتا ہے اسے کہ یہ لے لو، جب بھی ضرورت پڑے گی مجھ کو بول دینا۔ بولا تمہارے پاس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف رب العالمین کا کارڈ چاہیے، جس رب العالمین نے تجھے میرے پاس ابھی بھیجا ہے رات کی تاریخی کے اندر، وہی رب العالمین دوبارہ ضرورت جب مجھے پڑے گی تو وہ پھر بھی کسی نہ کسی کو بھیج دے گا۔ یہ یقین اللہ کے تعلق سے پیدا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑانا سیکھو، تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو بالکل مطمئن رکھو، متیقن رکھو اپنے آپ کو، اللہ پر یقین، توکل، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَرَجُلٌ
تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. کتنی پیاری بات. آج اس پر کوئی نہیں عمل کر رہا. آج بڑی مشکل سے کوئی عمل کر رہا ہے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کیسا خرچ کرتا ہے؟ دائیں سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتی. ہم اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تب بھی سیلفی لیتے ہیں, نوجوان خصوصاً. کسی کو کوئی فنڈ دینا ہوگا سیلفی چاہیے, فوٹو چاہیے, نہیں ہوا تو بتائیں گے, جتلائیں گے. آپ کو معلوم ہے احسان جتلانے کا گناہ کتنا ہے؟ آپ نے میری مجبوری پر اگر میری مدد کی, اس کے بعد کسی بھی وجہ سے آپ نے اس کو جتلا دیا, کیسا ہے معلوم ہے؟ کتے کو جان دینا, کتا کہہ کر دے اس کو دوبارہ چاٹو, یہ تھوک دے دوبارہ چاٹو. کسی کی مدد کے بعد احسان جتلانا نہیں کہ فلاں وقت میں تیری مدد کیا تھا, پریشان تھا, تیری گاڑی نہیں نکلنے والی تھی, تب میں تیری ایسے وقت میں تیری مدد کیا تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بننے والی, بلکہ ہمیں اور آپ کو برائی کی طرف لے جائیں گے, جہنم کی طرف دھکیل دیں گے. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری چیز فرمائی, کیا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہوگا, ایک نوجوان سمجھ لیجیے یا کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کو ایک خوبصورت, مال و دولت والی, حسب و نسب والی, ہر اعتبار سے فٹ, گناہ کے لیے بلائے, برائی کے لیے بلائے, دعوت دے اسے, بلائے اپنے یہاں برائی کے لیے اسے. وہ نوجوان کیا کہہ دے؟ انی اخاف اللہ عز وجل, انی اخاف اللہ عز وجل, کہ میں اپنے رب کا خوف کھاتا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے آج بھی ہمیں سرداری مل سکتی ہے, آج بھی ہمیں مالداری اور سرداری مل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ یوسف کا ایمان پیدا کرو, یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پیدا کرو. کیا یہ واقعہ حضرت یوسف کے ساتھ نہیں ہوا تھا؟ زلیخا مال دولت والی بھی تھی, خوبصورت اور حسین بھی تھی, دعوت گناہ دیا, دعوت گناہ دینے کے بعد حضرت یوسف نے رب العالمین سے اپنی حفاظت کی دعا کی کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے لیکن اس کے ساتھ ہم سے ہونا پسند نہیں. کیا ایمان مانا اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے, اتنا بھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے تمام راستوں کو بند کر دیے. آپ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. کیا سمجھتے ہیں آپ کو زنا کا؟ زنا کرنے کی بات چھوڑ دو, اللہ نے فرمایا قریب بھی مت پٹکو اس کے, قریب بھی مت, وہ وسائل اختیار نہ کرو کہ تمہیں زنا کرنا پڑے. ان وسیلوں کو چھوڑ دو جو آپ کو برائی کی طرف, زنا کی طرف لے جاوے. اسی لیے آپ نے کہا لوگوں نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے الٹا کر دیا, نکاح کو مشکل بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ جس کی جگہ پر زنا دو فوری کا ہو گیا, آسان ہو گیا, ایک دم جو چاہے جس طرح چاہے زنا کرتا بیٹھے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر رب العالمین کے عرش کا سایہ چاہیے تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ ساتوں اعمال کرنے, یہ ساتوں چیزیں کرنی. کون کون سی؟ ایک تو بات کو اپنے سمیٹ کر رہا ہوں میں, ایک تو آپ جس گھر کے ذمہ دار ہیں, جس ادارے کے ذمہ دار ہیں, جس مسجد کے ذمہ دار ہیں, یا کسی بھی سرکرے کی کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں گے اس میں؟
آپ کو انصاف کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے وہاں پہ، ہر ایک کے ساتھ۔ دوسری، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، گناہوں کی طرف مت لے جائیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر برائی کو دیکھے تو اس کو روک دے، بھلائی کو پھیلانے کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کرتے رہے۔ برائی اگر کوئی کر رہا ہے آپ روکیے، طاقت سے ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکے، نہیں طاقت سے دل میں تو برا ڈالیے۔ کہ ایسا نہیں کہ آپ برائی کرتے ہوئے دیکھ، چلو میں بھی کر لیتا ہوں، تو سگریٹ پیتا ہے چل میں بھی دیکھ، ایک گھٹ مجھ کو بھی دیکھ، کیا بولتے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا۔ اسی لیے ایک چیز بتاؤں میں آپ کو دوسری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سختی کے ساتھ دو چیزوں کی لعنت کی ہے، میرے ناقص علم کے مطابق کسی اور چیزوں کے تعلق سے آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے اتنی لعنت کسی چیز کے تعلق سے نہیں۔ کون سی چیز؟ ایک تو سود کے تعلق سے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ہر ایک جو بھی اس میں شریک ہوگا، کسی بھی طریقہ کو حصہ لے گا، سب ملعون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور دوسرا کون ہے؟ حرام چیزیں، نشاور چیزیں، کوئی بھی ہو، چاہے شراب ہو یا اس کے نیچے کے طبقے کے، اس کے فیملی کی جتنی چیزیں نیچے آ رہی ہیں نا، سب لینے والا، دینے والا، کھانے والا، پینے والا، ہر اعتبار سے جو بھی جس بھی طرح کا کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہے، سب گنہگار اس میں، سب گنہگار، سب اللہ کے لیے، اللہ کے لعنت کے مستحق ہے، رسول کے لعنت کے مستحق ہے، صحابہ کرام کے لعنت کے مستحق ہے، دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت کے مستحق ہے، اور فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ہم اور آپ کو۔ آپ نے فرمایا تیسری چیز کہ دیکھو، دو لوگ اللہ کی محبت میں اکٹھا ہو، اللہ کے لیے الگ ہو جائیں، اچھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہو جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ ایک آدمی ایسا ہو جو رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر یا کبھی بھی آئے، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے اتنا روئے، عذاب سے اس طرح پناہ مانگے اور جہنم کی اس طرح آرزو کرے اللہ رب العالمین سے کہ اس کا آنکھ جو ہے آنسو سے ڈبا جائے اور اس کے آنکھوں کے اندر سوجن آ جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کو ہوتی رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اس میں بھی فرمائی گئی، آپ سے بتلایا گیا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کو چپکے سے صدقہ کریں، دکھاوا جہاں مطلوب ہو وہاں مطلوب ہو۔ کسی کو ابھارنا ہے، جیسے اگر سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کا ماحول ہے کہ اگر پیسہ کوئی دیتا ہے، فلاں آدمی نے 10,000 دے دیے، اگر کسی کو پتا چلا 10,000 فلاں نے دیے ہیں تو کیا کرے گا؟ 15 دے دے گا۔ ایسے ماحول میں صدقہ کرنا درست ہے دکھا کے، لیکن اپنے آپ کو بڑا بتلانا، بھائی علاقے اور سماج کے اندر سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے طرح تو کوئی خرچ کرتا ہی نہیں ہے، تو جتنا آپ نے خرچ کیا ہے نا اتنا ہی گناہ مل جائے گا آپ کو۔ اس لیے صدقے کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں چپکے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہ سے ہر کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں، جو بندہ اللہ کے ڈر سے حرام روزی چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے حرام کام چھوڑ دے، اللہ کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو حلال سے رزق دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا خوف کھاتا ہے جو بندہ، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ زنا جیسی قبیح چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے آپ کو دور کر کے رکھے، اور ہر سے جو اس طرح کے برائی کے ملوث ہے انہیں بچانے کی حتمی مقدور کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ
اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر جگہ پائے اور قیامت کے دن کی سختی ہمارے لیے آسان فرمائے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرما، برائی کو منع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہے ایمان پر منہج سلف پر قائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور منہج سلف صالحین پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو جو انسان درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات کو رب العالمین بلند کرے گا۔ چاہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد اور آپ پر درود بھیجے جا کر درود نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے درجات کو بلند کرنے کی جو ہے سعادت اور کوشش کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس چھوٹے سے عمل سے اپنے رسول کے اوپر درود پڑھنے کے بیس پر ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر ڈال دے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ